ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اسلامی دنیا۔ اسلامک ہسٹری کے ریلیٹڈ معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دنیا کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ مسلمان سو گئے ہیں یا سلا دیے گئے ہیں؟ یہ سوال ایک صدیوں پرانی چیخ ہے جو ہر اس دل سے اٹھتی ہے جو حق، غیرت اور دین کی محبت سے دھڑکتا ہے۔ یہ صرف ایک فکرہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی موجودہ حالت کا دردناک مرثیہ ہے۔ یہ سوال مسجد کے در و دیوار سے بھی سنائی دیتا ہے، میدان جنگ کی خاموش لاشوں سے بھی، یتیم بچوں کی آنکھوں سے بھی، اور قیدی عورتوں کی آہوں سے بھی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان سو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں خود بخود بند کر لی ہیں۔ وہ امت جسے علم کے چراغ روشنی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ خود اندھیرے کی پناہ میں جا چکی ہے۔ مسلمان اب قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، فہم و عمل کے لیے نہیں پڑھتے۔ سیرت رسول کو صرف میلاد کی محفلوں تک محدود کر دیا گیا ہے، زندگی کے لیے نمونہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہم نے دعا کو ایک رسمی عمل بنا دیا ہے اور جہاد کو ماضی کی کہانی بنا دیا ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگے ہیں کہ آخرت کی یاد دھندلا چکی ہے۔ تجارت، شہرت، عیش و عشرت، ان کی محبت نے ہمارے دلوں میں وہ آگ لگا دی ہے جس نے غیرت، کردار اور ایمان کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ ہم نے خود کو فرقوں میں بانٹ لیا، زبانوں، علاقوں، قوموں اور نظریات میں ہٹ کر امت واحدہ کا تصور مٹا دیا ہے۔ مسجد کے منبر سے محبت، اخوت اور بیداری کی صدا آنے کی بجائے نفرت اور تعصب کی بو آنے لگی ہے۔ علم کو ہم نے مغرب کے قدموں میں گروی رکھ دیا ہے اور تربیت کو فیشن سے بدل دیا ہے۔ بچوں کے ہاتھوں میں تسبیح کی جگہ موبائل ہے اور گھروں میں قرآن کی جگہ ڈراموں کے اسکرپٹ ہیں۔ ہماری بیٹیوں نے پردے کو پسماندگی کا نشان سمجھا اور بیٹوں نے سنت کی داڑھی کی بجائے داڑھی کے مذاق بنا دیے۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم سلا دیے گئے ہیں تو پھر منظر اور بھی بھیانک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا دشمن ہے جو ہمیں اس نیند میں لے آیا ہے، رفتہ رفتہ چالاکی سے بغیر کوئی شور مچائے ہماری سوچ، نظریے اور ایمان کو مفلوج کر گیا۔ مغربی تہذیب نے ہمیں آزادی کے نام پر بے حیائی دی، تعلیم کے نام پر مادہ پرستی اور فن و ثقافت کے نام پر دین سے بیزاری۔ ہمارے سروں پر حکمران بٹھائے گئے جو ظاہری طور پر مسلمان تھے مگر دل، زبان اور عمل سے مغرب کے غلام۔ انہوں نے ہماری مسجدوں کو قید کر دیا، ہمارے علماء کو محدود کر دیا اور ہمارے دلوں کو دنیا کا اسیر بنا دیا۔ ہمارے بچوں کو ایسا نصاب دیا گیا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد یا نور الدین زنگی کوئی جھلک نہیں آتی۔ تاریخ سے وہ سب کچھ مٹا دیا گیا جو ہمیں اپنی عظمت یاد دلا سکتا تھا۔ ہم نے مسجدوں کو خالی، دلوں کو ویران اور میدانوں کو دشمن کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ دشمن نے صرف ہمارے علاقوں پر نہیں، ہماری سوچ پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم سوچ بھی ویسا ہی رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے ان فیشن پر، ان زبانوں پر، ان تہذیبوں پر، اور شرم آتی ہے اپنے دین، اپنی شناخت اور اپنے نبی کے طریقے پر۔ یہ سوال کہ ہم سوئے ہیں یا سلا دیے گئے ہیں اب خود ایک صدائے قیامت بن چکا ہے، اور اس کا جواب صرف ایک ہی جگہ سے آئے گا، جب کوئی دل ٹوٹے گا، جب کوئی آنکھ روئے گی، جب کوئی جوان غیرت سے اٹھے گا، جب کوئی ماں پھر وہ دعا کرے گی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، جب کوئی باپ وہ عزم لے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا،
تب جاگیں گے پہلی کرن طلوع ہوگی۔ اب وقت نہیں رہا، اب یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے تاریخ کے اندھیروں میں، یا پھر ایک بار پھر اقبال کا شہین بن کر اٹھیں گے۔ مگر یاد رکھو، اگر ہم نہ جاگے تو تاریخ ہمیں ایسے ہی دفن کر دے گی جیسے وہ ان قوموں کو کرتی ہے جو اپنی عظمت کو بھلا بیٹھیں۔ اگر جاگ گئے تو پھر دنیا دیکھے گی وہی صبح ہو جب مسجد اقصیٰ میں پھر سجدے گونجیں گے، جب امت ایک ہوگی، جب کفر لرزے گا اور اسلام کا پرچم پھر بلند ہوگا۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، سوئے رہنا ہے یا پھر وہ صدا بننا ہے جو سوئے ہوئوں کو جگاتی ہے۔ مسلمان کب جاگیں گے؟ جب ماضی کی عظمت کے خواب صرف کتابوں میں رہ جائیں گے اور بغداد کی خاک سے سر نکلتی ہوئی صدیاں جھنجھوڑنے لگیں، جب مسجد اقصیٰ کی فریاد ہمارے دلوں کو پارا پارا کر دے گی، جب فلسطین کے یتیم بچوں کی آنکھوں سے بہتا خون ہماری نیندیں حرام کر دے، جب ہم اپنی ذاتی مفادات سے نکل کر امت واحدہ میں بن جائیں، جب ہم صرف ماضی پر فخر کرنے والے نہ ہوں بلکہ حال کے بدلنے والے بن جائیں۔ مسلمان تب جاگیں گے جب علم کی روشنی پھر سے ہمارے دل و دماغ کو منور کرے گی، جب ہم قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ انقلاب کی کتاب سمجھیں گے، جب ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے اور فرقہ واریت کو دفن کر دیں گے، جب ہماری مسجدیں فقط عبادت کی نہیں بلکہ شعور کے قلعے بن جائیں گے، جب ہم صرف باتوں کے نہیں عمل کے میدان میں اتر جائیں گے۔ مسلمان تب جاگے گا جب ہر نوجوان کے دل میں اقبال کا شہین جاگے گا، جب ہر ماں کی گود میں صلاح الدین پیدا ہوگا، جب ہم امریکہ اور اسرائیل کے ظلم سے ڈرنے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو، یہ جاگنا کس معجزے کا محتاج نہیں، یہ جاگنا تمہارے ایک قدم کا منتظر ہے، ایک دل، ایک آنکھ، ایک آنسو جو اللہ کے حضور سچے دل سے بہا دیا جائے، وہی بیداری کی پہلی کرن ہو سکتی ہے۔ کیا تم تیار ہو جاگنے کے لیے؟ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامی دنیا کو سبسکرائب کریں۔